Subscribe to Mufti Tariq Masood online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنا چاہیے، اور ان کا پڑھنا واجب ہے، سنت ہے یا پھر مستحب ہے؟ مسئلہ کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی نماز شروع کریں گے، چاہے وہ نماز واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو یا پھر نفل نماز ہو، ہر رکعت کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے، یعنی سبحانک اللہم مکمل۔ یہ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ تو مکمل ہوگی بات ہماری۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر پوری نماز میں اب چاہے 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا کہ 3 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں، جتنے بھی آپ نمازیں ادا کر رہی ہوں، پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اس نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نماز میں کب پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں کب پڑھنا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورۃ المبارکہ پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہی ہوں، جس طرح کے اکثر لوگ جو ہے 30واں پارہ سے مختصر سی صورتیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یا سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، یا پھر قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس وغیرہ وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی صورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، یعنی قل هو اللہ احد ہی لے لیں، پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پھر سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایسی سورت پڑھ رہی ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب پر عمل کرنے کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں، اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یعنی اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ان کا پڑھنا بھول جائیں، ان کو بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو ادا کیے نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر واجب بھول جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی ہوگی۔
رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہو تو اس وقت بھی سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔